بیان کو ادب سے سنے، عمل کی نیت سے سنے اور آگے پہنچانے کی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو اللہ پاک وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کرتا ہے، نیت کے بقدر۔ اجر بھی نیت پر ملتا ہے، عمل پر نہیں ملتا ہے، نیت پر ملتا ہے۔ نیت بڑی کرنی چاہیے، یہ بات سنوں گا، عمل کروں گا، آگے پہنچاؤں گا امت کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو، تبلیغ میں مرتے دم تک سیکھنے کی نیت سے چلنا چاہیے۔ مرتے دم تک ہم پاکستان میں اکثر حنفی مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا علم کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کی، چھوٹے سی بھی کچھ ملا اسی بھی حاصل کیا، اور دوسرے کو بتانے میں بخل نہیں کیا کہ دوسرے کو نہ بتاؤ۔ ہاں، تو ہر ایک سے آدمی کو طلب سے نیت سے سن کے ایک آپ سے کم درجے کے آدمی کی زبان سے ایسی بات نکلی جو تمہارے ہدایت کا ذریعہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں منافقین بیٹھے تھے، طلب نہیں تھی، بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، صحابہ سے پوچھتے نبی نے کیا کہا۔ اللہ پاک کو انسان کی طلب بہت پیارا ہے، مجھے یہ پیارا بہت پیارا لگتا ہے، بہت مولانا ابراہیم صاحب کی، اللہ اس کو عمر دراز دے۔ طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے اٹھا کر نبوت کے گھر میں پہنچایا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت۔ یہ طلب تھی، باپ آپ کا پوچھنے والا، لیکن بیٹا کہاں پہنچا؟ نبی فرماتا ہے وہ ہمارے گھر کا آدمی، طلب تھی اس میں۔ اللہ ہمیں بھی دین اور تبلیغ میں جو بنیادی بات ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، بے طلبوں میں طلب پیدا ہو جائے، پھر آدمی ڈھونڈتا رہے گا، پیاس لگ جائے پانی، شربت رکھا ہوا ہے اس کو پیاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آج امت میں طلب نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بیان نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے، بکھری ہوئی کچھ باتیں ہیں، اگر کوئی توجہ سے سنے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ ایک ایک بات سے بڑوں کی باتیں ہیں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں، ہم درمیان واسطہ ہے، ہماری باتیں اوپر کی ہے، اللہ کے رسول کی، ہمارے بزرگوں کی ہے۔ ایک تو عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہم پر بڑے احسانات ہے، ایسا ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ اس کا ابھی پیش کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرو، اللہ صحت دے۔ اس کی باتیں ہمیں کوارٹ میں سناتا ہے کہ ایک موقع پر مشتاق صاحب نے کہا، کس نے کہا؟ کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ پوری زندگی اس کام میں چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے میرے ساتھ پوری زندگی اس کام میں چلنے کے لیے۔ یہ پرانے جانتے ہیں، مشتاق صاحب بھی معمولی آدمی نہیں تھے، پوری زندگی میں۔ مشتاق صاحب کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میرے خیال میں ڈبل اے میں بھی تھا اور دنیا کی ڈگری، اور وہ کیا کرو، یہ بات تو نہ سال ہے نہ 7 مہینے ہے، پوری زندگی۔ تھوڑا سوچ کر کے اٹھا، جب اٹھ رہا تو عبد الوہاب مجھ سے پہلے اٹھے تھے، پھر پوری زندگی میں عبد الوہاب کے پیچھے نہیں پہنچ سکا،
पूरी जिंदगी भर मैं नहीं पहुंचा, वो थोड़ा सोचने की वजह से। तो अब्दुल वहाब साहब, एक मैंने खुद सुना इन कानों से, मजमे से एक बयान में आप लोगों ने ये आखिर 3 सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास दोहराया बयान में। तो अभी मैंने मेंबर पर आने से पहले पढ़ा, ये जरूर पढ़ लिया करो। तिरमिजी के हवाले से तानवी साहब का खलीफा इब्रारुल हक साहब वो फरमाते हैं जो सुबह शाम ये 3 सूरतें पढ़ेगा, फजर की नमाज के बाद भी, अगर बयान हो तो बयान के बाद पढ़े, मगरिब, तो यकफी है मिन कुल्ले शैन, हर बला आफत से अल्लाह हिफाजत करे। मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर दोबारा 1.5 मिनट लगता है, मैंने हिसाब लगाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अमाल से अल्लाह हिफाजत करता है। माल पर अल्लाह पाक के वादे, माल कमाना नाजायज नहीं है। माल कमाना कोई हिसाब भी नहीं है कि करोड़ों कमाया अरबों न कमाओ, पाबंदी। लेकिन इस पर कुरान हदीस में कहाँ भी वादे नहीं है कि तुम्हारे साथ माल होगा तुम्हारी जिंदगी बनी। हाँ, अमाल पर गारंटी है, तुम्हारे अमाल सही हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बनेगी, आखिरत। ये यकीनी चीज है। सबसे आज हमारा बुनियादी कमी यकीन की कमी है। तबलीग में बुनियादी कमी यकीन की कमी। क्या मतलब है? जुबान पर कहते हैं सब कुछ अल्लाह करते, यकीन करो खुदा की कसम, हमारे दिल गंद है, अंदर दिल में ये शोर है कि पैसों से जिंदगी बनती। और ये जुबानी बात नहीं है, अमल से पता चलता है। हमारा इस्तेमाल अमलों के लिए है या माल के लिए? रायवेल में एक बहुत प्यारा जुमला बताते हैं नईम साहब वगैरह, सही यकीन वाले अमलों में नजर आएंगे, गलत यकीन वाले शक्लों में नजर आएंगे। सही यकीन वाले अगर यकीन तो वो अमल के में लगा हुआ होगा, अमल से जिंदगी बनेगी। गलत यकीन वाले, और गलत यकीन वालों के लिए नबी की बद्दुआएं हैं। या अल्लाह आप यकीन करो नबी की बद्दुआ जिसको लगी वो बच सकता है। और आम किताब की बात नहीं है, बुखारी शरीफ में है, ताइसा अब्दुल दिनार व अब्दुल दराहिम व अब्दुल तिलासान। ये प्यारे नबी, कितना शफीक नबी, लेकिन जो माल का लिहाज रख करके दुनिया अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, इसके लिए एक बद्दुआ नहीं की है। ये कियामत तक हलाक हो जाए, सर नीचे पांव ऊपर हो जाए, और इसके पांव में कांटा जोड़ छुबे, अल्लाह उसके कांटे को न जाए। जो माल का बंदा हो, अशरफियों का बंदा हो, कपड़ों माल के लिए तो कोई सुजदा नहीं लगाता है। माल का बंदा यह है कि अल्लाह का हुक्म आया, माल आया, माल को लिया, हुक्म को छोड़ा। हाँ? हुक्म को छोड़ा, अगर हुक्म पूरा करता है माल चला जाता है, माल नहीं छोड़ सकता है, हुक्म छोड़ सकता है। ऐसे आदमी के पीछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बद्दुआएं हैं। यकीन करो सारी जमीन सोने का बन जाए, ये परेशानी से बच सकता है? ये अल्लाह से मांगना भी होगा, या अल्लाह तो हमारी एक दिलों को साफ कर दे, हमारे यकीनों को सही करे। मेहनत भी, दुआ भी। यकीन बनने के 2 रास्ते हैं। एक तो अभी लगा है बुजुर्ग हमारे रोजाना नफी इस बात की दावत और ग़िज़ा के तौर पर, दवा के तौर पर नहीं है। दावत जो है वो ग़िज़ा है। दवाई तो आदमी बीमार नहीं होता है, महीनों भी नहीं खाता है, ग़िज़ा छोड़ता है। ग़िज़ा तो रोजाना खाता है, कितने वक्त खाता है। जिस्म को ग़िज़ा न मिले तो इस्तिग़फ़ार भी करो मेरे प्यारे भाई। मैंने खुद किताब में देखा है, दिन में 2 दफा खाना इसराफ में दाखिल है, हम 3 मरतबा खाते हैं और इसको गुनाह भी नहीं समझते। और इसराफ वाले अल्लाह के नापसंदीदा लोग। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मारिफुल कुरान में कि मैंने दिन में 1 दफा मरतबा 2 मरतबा खाना खाया। मारिफुल कुरान आम तफसीर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद बस खाना पीना है, दिन में 2 मरतबा खाना इसराफ में दाखिल कहे। लेकिन आंखें तो नीचे हो। और मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, मुझे तो इतनी प्यारी लगती है ये बात कि या अल्लाह ये कितना इल्म है, गहरा इल्म है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी नहीं है, लेकिन हुजूर का तरीका भी नहीं है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी, फतवा नहीं लगाते कि ये नाजायज है, लेकिन हुजूर का
اللہ کو کس کا طریقہ پسند ہے؟ اب مطلب ان چیزوں کو اونچی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اونچی چیز یہی ہے. ان کے پاس جو ہے ان لوگوں کو خطرے میں دیکھنا چاہیے. اور مولانا ابراہیم صاحب جوڑ میں فرماتے تھے اللہ اس کو عمر دراز دے دے. اتنا قرآن حدیث کی گہرائی سے اللہ کی ہر نعمت میں غفلت کی تاثیر ہے. دنیا کی نعمت زیادہ ہوتی آخرت سے آدمی کو غافل کر دے. اللہ سے مشقت نہیں مانگنا لیکن جو حال ہے اس پر اللہ سے راضی ہونا چاہیے. زیادہ کی ہرس نہیں کرنا ہے. یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑا ہوا ہے. مال کا نشہ شراب کے نشے سے، یہی شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے حفاظت مانگنا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں، یقین یہ ہو کہ زندگی ایک اللہ بناتا ہے. قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تو خدا کی قسم کوئی اور بات ہے نہیں سوائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. سارا قرآن یہی بیان کر رہا ہے. اور ہم قرآن دیکھتے نہیں، اخبار دیکھتے ہیں، خبروں میں کوئی بات نہیں کہ اللہ نے کیا، جیسے اللہ تماشا کر رہا ہے. اللہ کچھ کرتے نہیں ہے، ان کو دیکھتے ہیں. یہ میڈیا بالکل یقینوں کو برباد کرنے والی چیز. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے جیسے اللہ کوئی کرتا نہیں، تماشا کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. ہاں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر. یہ میں نے کہا مذاکرہ ہے، بھول نہ جاؤ. بہت پیارا جملہ ہے، میں نے کتاب سے لکھا. بہت پیارا، بہت مجھے تو بہت پیارا لکھتا ہے. امام رازی مجدد بہت بڑے تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، پہلے زمانے کے عالم ہیں. فرماتے ہیں انسان جب بھی، امام رازی فرماتے ہیں انسان جب بھی اپنے معاملات میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، انسان جب بھی اپنے معاملات میں کس پر بھروسہ رکھتا ہے تو راستہ کی تمام مشکلات حل ہوتی جاتی ہے. راستے کی تمام مشکلات. لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، غیر اللہ کا تصور کہ غیر میرا کام بنائیں گے، بس وہی سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس وہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ. لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، سوچتا ہے فلانی جگہ سے فلانی، بس وہاں سے پریشانیوں کا راستہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں ہمارے استاد پڑھانے والے، یہ بہت بڑی عالمہ تھی، 2210 حدیث یاد تھی. اور اس کا نکاح نبی علیہ السلام کو اللہ کے مفہوم ایسے ہے، جبریل علیہ السلام نے ایک شکل میں آیا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہوگی. خود اپنے مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے منشا سے کیا ہے. اور امت کو آدھا علم مستورات کا اس کے ذریعے سے پہنچا ہے. نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت پوچھا گیا کس سے؟ عائشہ سے. تھوڑا سا اس کی سوئی ادھر ٹیڑھی ہوئی، جیسے ایک عورت کے میرا کیا پر میرا تو ایسا خاون ہے. یہ بات اللہ کو پسند نہیں کہ نبی کے شان میں تو کوئی کمی ہے نہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا. ایک مہینہ ایسا امتحان آیا جیسے زندہ انسان کو آگ میں جلایا جائے، زندہ. پھر جب صفائی اتری تو ماں باپ نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جائے، ویلا احمد ولا احمدکما، نہ تمہارا احسان جانتا ہوں نہ تھا وہاں. ہائی کورٹ نے میرا معاملہ حل نہیں کیا، میں سپریم کورٹ کا. ایک اللہ کرنے والے ہیں. اتنا آسان زندگی. رشید احمد گنگوہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ بھی بہت بڑے. تانوی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں فقیہ اثر، ابو حنیفہ ایسا. وہ کہتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک ہی جملے میں کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھا. ابھی تو ہم مخلوق میں سب کچھ دیکھتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ روشنی تو یہاں سے آتی، یہاں کہاں ہے، یہ پیچھے وہ دکھائی نہیں دیتا جہاں سے آتی. اس طرح جو حالات آتے ہیں وہ اوپر کے طرف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ بغاوت شروع ہو گئی. یہ تہجد کے لیے مسجد میں آتے تھے،
اس کے گھر کے دروازے پر چوکیدار اپنے آدمی کھڑے کہ کوئی خودکش حملہ نہ کرے. آپ جو اٹھے آدمیوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ عجیب ایمان، یا اللہ تو ہمیں بھی خوش نصیب کرے. ایمان، وہ کہتے تمہاری حفاظت کر رہے، تمہاری حفاظت کے لیے. کیا فرمایا؟ زمین والوں سے حفاظت کرتے ہیں یا آسمان والوں سے؟ میری حفاظت زمین والوں سے کرتے ہیں یا کہتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ کس کا چلتا ہے، ہم تو زمین. سو جاؤ. کوئی چیز زمین میں وجود میں خدا پاک کی قسم نہیں آتی جب تک پہلا آسمانوں میں فیصلہ نہ ہو جائے. فیصلے آسمانی ہوتے ہیں، آسمان میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے، زمین میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا آیات صحابہ میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو حفاظتی گارڈ ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امرہ یکلعنہ ویدفعان عنہ. اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس سے نقصان دہ چیز روکتے ہیں. اور جب اوپر فیصلہ ہلاکت کا آتا ہے تخلا یا وہ فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں، وہ تو اوپر کا آرڈر ہوتا ہے. کتنا آسان زندگی. یہ ایک بیان سے نہیں ہوتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہمارے کوارٹ سے آگے باڑے میں اجتماع تھا تقریباً 40 سال کم بیش پہلے. فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد، اس زبان سے کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال مسلسل محنت کی. 13 سال ہم نے کتنا محنت کیا ہے. ایمان سیکھنے کا، یقین بنانے کا بالکل معنی نہیں. اور کنز العمال میں تعلم الیقین کما تعلم القرآن حتی تعرفوا فإنی اتعلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں. مولانا عمر پلنپوری فرماتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے مداری بناتے تھے. یہ تربیت تھی. لاٹھی پھینکو، یقین نے کام تھا مخلوق کا، نبیوں کی اللہ نے تربیت کی. ہماری تربیت کہاں ہوگی؟ تو یقین بنانے کا ایک راستہ، مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات، زبان پر روزانہ غذا کے طور پر لوگوں کے ساتھ. لیکن مولانا عبدالرحمان سے فرماتے ہیں نشانہ صحیح رکھو، دعوت دوسروں کو دو، نشانہ اپنے دل کو کہ تو بھی سمجھے. ہاں نشانہ صحیح رکھو. ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے زندگی. ایک اللہ بناتے ہیں، اللہ بگاڑتے ہیں. اللہ بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ یفعل بالاسباب و بغیر الاسباب و بضد الاسباب. اللہ اسباب سے بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے، اور اسباب مخالف ہو پھر بھی کرتا. ہاں زندگی اللہ بناتے. سارا قرآن میرے پیارے بھائی اس سے بھرا پڑا ہے. اور دوسری چیز مولانا یوسف رحمہ جو ہم بیان نہیں کرتے، مولانا یوسف رحمہ اللہ جو یقین بننے کا ذریعہ ہے، توجہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے. جب بھی دین کا تقاضا آ جائے، دنیا کے تقاضے کے ساتھ تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تمہاری یقین میں زبردست ترقی. اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا، بعد میں دین کا، کہیں ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنی. ٹکراؤ آتا ہے. ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا. دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن 2 نمبر پر کرو. 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے. صحابہ سے تھوڑا سا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. اللہ نے بات چیزیں ایسے کروایا تھا کہ امت کے لیے سبق ہو. ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے. صحابہ مدینے میں 1 سالی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے. ابھی مدینے کے بازار میں 1 گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے. گھروں میں فاقے ہیں، یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھیر کر کے فوراً چلا جاتا ہے. کوئی اس کو گناہگار سمجھتا ہے؟ ہم اس کو گناہگار سمجھتے نہیں. بھائی نماز پڑھی، کوئی جلدی ہوگی چلے. صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے، خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہو.
حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا. اللہ نے یہ چیز پسند نہیں. قرآن ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عمر پلنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں قرآن ہے ڈھونڈتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے تمہیں ضرور نبی کی حدیث بھی ملی. جہاں قرآن اس کی وضاحت کے لیے. یہاں ہمارے قرآن نے حدیث نقل کیا ہے اسی آیت میں سورہ جمعہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمعہ خطبہ سننے کے لیے 12 آدمی رہ گئے. کتنا رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ باقی کہاں چلے گئے؟ ضرورتوں کو. خواہشات نہیں ہے. ہم تو خواہشات میں لگے ہیں کہ نہیں جائیں گے شاید غلہ تقسیم ہو جائے گا گھروں میں کچھ بھوک. تو 12 چلے گئے. آپ خود معرف القرآن دیکھیں یقین کرو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہے کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے تو مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے. کوئی چوری کے لیے گئے تھے, ڈاکہ کے لیے گئے تھے, ضرورتوں حکم کو چھوڑ کر. آج اس لیے امت پریشان ہے, آگ لگ گئی ہے. ہاں حکموں کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے ہیں. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک سے ہمارے نبی یا اللہ عام انسان تو نہیں ہے, نبیوں کا سردار ہے. ایک بڑے عالم نے حوالہ دیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تفسیر عزیزی وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس آیت کی تشریح میں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا, عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد, 99% اکیلے. اگر یہ 1% رہ گیا, یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں 1%, یہ باقی اربوں انسانوں پر تقسیم ہے. اتنے بڑے آدمی کے بات کی پرواہ نہ کرنا, اپنے عقل پر چلنا, اس سے بڑی نادانی ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں, عام ذہن یہ بنا ہے کہ دین پر چلیں گے, دین کی محنت کریں گے, جنت ملے گی, آخرت ملے گی. دنیا بغیر پیسوں کی نہیں بنتا ہے, یہ غلط یقین ہے. دین سے دنیا آخرت دونوں بنتے ہیں, دین سے دنیا آخرت. اور صحابہ کی بنی ہے, یہ نہیں کہ کوئی تیوری ہے, پریکٹیکل صحابہ نے دیکھا ہے. ایسا بنا ہے کہ آج کسی کی بنی نہیں ہے. یہ عقل مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مدینے میں اور مصر 1000 میل کا فاصلہ ہے, دریائے نیل کے نام پر خط لکھتے ہیں, خشک ہے کہ اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں, اگر وہ اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس سے سوال کر تمہیں بہا دے. 16 ہاتھ پانی اوپر آ جاتا ہے. ایسا ہے امریکہ کے ساتھ کوئی انتظام؟ بارش نہیں ہوتی ہے, استسقاء کے لیے نکلتا ہے, بادلوں سے آواز ہے آب حفظ کہاں برسے؟ کوئی برسا سکتا ہے؟ ہماری حکومت ہے, امریکہ برسا سکتا ہے, ایک قطرہ برسا سکتا ہے. دین سے یہ بالکل معرف القرآن میں ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کسی جگہ پر اس آیت کو مفتی محمد شفیع ہے کہ جو پورا اللہ کے نافرمانی سے بچ گیا, ہاں اللہ سے ڈرا, تو اس کو 2 جنتی ملے گی. کتنی جنتی؟ ایک جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, اور ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنائے. جنت میں کیا ہے, جو چاہو گے وہ ملے گا. اللہ دنیا میں اس کے ساتھ ایسا ہو, لیکن تو فیصلہ. اور اس کے لیے کوئی باہر سے کسی چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو پیدا کرنے کے لیے باہر سے یہ ہر انسان کے پاس سرمایہ موجود ہے, یہ 5 فٹ کا وجود ہے. یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے, بخاری کی حدیث ہے. یہ بھی من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب, بخاری شریف کا حدیث. جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ. عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں سفیان الثوری خطیم میں بیٹے ہیں, سفیان بن عیینہ فضیل بن عیاض ان کے پاؤں دبا رہے. منصور بادشاہ تھا, اس کے خلاف کوئی فتویٰ شائع کیا کہ یہ غلط کام کر رہے شریعت کے, تو اس نے ورنڈے گرفتاری اور پھانسی کا حکم چالو کیا, اور میں خود آ رہا ہوں بغداد سے. منصور, یا اللہ,
تو ہمیں بھی کچھ اپنا تعلق نصیب کرے. کیسا یہ عبدالوہاب صاحب سنی ہوئی بات. خطیب دیکھا ہے نا اکثر انہیں, اللہ سب کو دیکھا ہے. بیت اللہ شریف میں جو دیوار ہے بیت اللہ کا, وہاں اندر بیٹھے تھے. آج یہ بات سنی کہ منصور آ رہا ہے, اٹھ کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑا. اللہ سے کہتے یا اللہ اگر منصور مکے میں داخل ہو گیا تو میں کافر بن جاؤں. اللہ سے اتنا تعلق. 6 میل خون کے موقع پر وہ آ رہا تھا, اونٹنی سے گیرا مر گیا, اور سفیان ثوری جا کر اس پر نماز جنازہ پڑھائی. میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اعلان اللہ پاک کہتے ہیں میرے طرف سے. ابھی تم کہتے اللہ کا دوست بننا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, سارا اوزار تمہارے پاس ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. سب سے زیادہ انسان جو میرے قریب آتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. سب سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں, آپ تو وقت لگائی ہوئی ہے ساتھ. اس وقت لوگ نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. آنکھوں دے کا حال بیان کرتا ہوں. ابھی رمضان میں عمرے پر گیا تھا, جہاز میں 250 آدمی تھے, 5 نے بھی نماز میں پڑھی. حالانکہ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر وراق شیخ المشائخ ہے, راستے پر جاتے ہوئے حج کے لیے پہلے زمانے کی بات ہے, بہت پہلے قافلے جاتے تھے. راستے میں کہا مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک بڑے شرابی چرس آدمی سے بھی نہیں ہوتا, یہ تو شیخ المشائخ ہے. آپ خود فضائل حج میں دیکھیں مولانا زکریا سے پتہ چلا کہ جماعت کی نماز رہ گئی. وہاں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روایت اگرچہ زیادہ مشہور نہیں لیکن ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 کبیرہ گناہ. میں خود کو 8 میں امام ہوں, یقین کو خدا پاک کی قسم, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے 2 حصے اکیلا پڑھتے, 10 روپے کا نقصان بھی نہیں سمجھتے. حج کو چھوڑ دیا. ابھی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, فرض نماز قضا کرتے ہیں, عربی پہنتے کہ ہم نے 1000 عمرے کرو, ایک فرض کی کی پورا نہیں کر سکتے. نفلی صدقے کرتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیے. عبدالوہاب صاحب سے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی بیان کرو, بہنوں کا میراث میں حصہ ہے, اس پر آنکھیں بند کر دی ہے اور تسبیح زیادہ. ہاں میرے استاد سے کسی سے تقی عثمانی صاحب اس کے شاگرد تھے, بہت بڑے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی اس کے شاگرد تھے, منگورا میں تھے, دیوبند کے آدمی. وہ کسی کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حصہ ہے, وہ کہتے بہنوں کو کس نے حصہ دیا, یہ خالص کافر بن گیا. نہ دینے سے گناہگار ہے, کس نے دیا یہ تو قرآن سے انکار ہے. کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتے. فرائض اہم ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کے کافی سے عبدالوہاب صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی 2 روپے کا زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کتنا؟ یہ رائمنڈ کے ممبر پر, اور 2 روپے زکوٰۃ فرض ادا کیا. دوسرا آدمی احد پہاڑ سونے کا بن گیا, اللہ کے نام پر نفلی صدقہ کر دیا. وہ سونے کا پہاڑ سے 2 روپے کا ثواب زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ وہ نفل ہے, یہ فرض ہے. اور یہ تو بہت سے میرے پیارے بھائی پشتو کے یہاں وردائی کے نرزی زرین شاہ جی صاحب وہ تبلیغ گٹھوئی ماں کا وہ یہ کیا ترجمہ کرے, تبلیغ گٹھوئی ماں. میری بات سمجھ میں آ گئی پشتو والوں کو؟ نہیں, تبلیغ کو ثابت نہ کرو لوگوں سے کہ یہ اتنا کام ہے, بس کر لو. تبلیغ گٹھوئی ماں, تبلیغ کا وہی. ورنہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ, یہ مولانا الیاس کوئی جذبے میں بات نہیں کیے ہو, قرآن حدیث کی روشنی میں حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے. اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا. امت کو کوئی کام بھی نہیں سمجھتا. اور یہ جو پریشانیاں ہیں اور بھی وجہ ہے, لیکن سب سے بڑا وجہ اس کام کا نہ کرنا ہے. ایک اللہ تنفروا یعذبکم عذابا الیما 2 تفسیروں میں دیکھا ہے. دعوت دی گئی, بس قبیلوں والوں کو انہوں نے خروج نہیں نکلے, اللہ نے ان پر بارشیں بند کر نہ نکلنے کی وجہ سے. اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے,
ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا بھی نہیں. 3 چیزیں ہیں ابو داؤد کی. خود نہیں نکلا, دوسرے کو نکالنے کا ذریعہ بندہ دوسرے کو بھی نہیں نکالا, اور تیسرا ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا محلے میں, اس کے گھر کا بھی خیر نہیں لائے. میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دو, میں حدیث اپنے طرف سے بیان نہیں کرتا ہوں, بات پکی ہے, چاہے مجھے موقع شناسی نہیں, لیکن 3 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں کیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اس آدمی پر مرنے سے پہلے بڑی مصیبت آئی, نہ خود نکلا نہ دوسرے کو تیار کیا. ایک آدمی اللہ کے راستے میں, کل ایک کتاب میں دیکھا قبیلہ ابو لحیان کو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ 2 آدمی ہو تو ایک کو اللہ کے راستے میں بھیج دو, ایک گھر پر رہے, اور جو گھر پر رہے ان کے گھر کا خیال رکھے, اس کو بھی اس کا آدھا اجر ملے. جو نکلا ہے اس کی ضرورتوں میں لگ جائے تو وہ بھی محروم نہیں. نمبر 1. ہاں, تو حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کی. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, فرائض کے ذات جب نوافل بھی کرتا ہے اور بھی قریب ہو. حَتَّى أُحِبُّهُ, یا اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں. فَإِذَا أُحِبُّهُ, نشانی کیا ہوتی ہے, كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ کان اپنا مرضی چھوڑ جاتا ہے, یہ اللہ کے منشا کو دیکھتے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ آنکھیں ساری رات موبائل نہیں دیکھتے, گندی چیزیں. ہاں, خدا یہ پاک کی قسم میرے پیارے جوانوں سے کہتا ہوں, میرے جیب میں تقی عثمانی سے کا وہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کر, اور اس ظلمت کا اثر یہ تھے انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی. یہ آنکھیں پھر غلط چیزیں نہیں دیکھتے, جو دیکھنے کا ہے. قرآن کو دیکھو ثواب ہے, بیت اللہ کو دیکھو, ماں باپ کو محبت سے دیکھو, حج عمرے کا ثواب کماؤ گھر میں. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي, آگے پتہ نہیں ہے میں کتنا گندو ہے پاکت, لیکن اللہ پاک کے اتنے ٹھوس وعدے, اتنے ٹھوس کی کوئی حساب نہیں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اس وقت جب انسان اس میں یار پر آ جائے, یہ اپنا جسم میرے حوالے کر دے, اپنی مرضی چھوڑ دے. اس وقت مجھ سے جو بھی سوال کرے گا, ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ نے 2 انجن لگائے ہیں عربی گرامر میں, لامی تاکید نون سکیلا, ضرور بسب ضرور, میں اس کی دعا کو کبھی رد. اگر مجھ سے کوئی سوال کرے اس کے سوال کو رد نہیں. اگر کسی مصیبت سے پناہ مانگے میں اس کی مصیبت کو کسی ضرور نجات دے دوں گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں, بخاری میں حدیث ہے. یہ ہر انسان آ سکتا ہے, اس کے لیے باہر سی چیز, یہ اپنے جسم کو اپنا مرضی چھوڑ دو, اللہ کے حوالے کر دو. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. مشکل نہیں ہے, دیکھو شیطان ڈراتا ہے, یہ تو بڑا مشکل بات ہے. شیطان ایک نئی چیز میرے علم میں آئی ہے, بتاتا ہوں نا. اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علم تانوی کا ہو, طریقہ میرا ہو. تانوی صاحب کا ملفوظ ہے, جب بسترے میں جاؤ, جب بسترے پر سونے کے لیے لیٹ جاؤ اکیلا, اور پھر یہ کہ یا اللہ میں اور تو, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر 3 جملے کہا کرو. یا اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں, یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. میں نے تو کتاب میں دیکھا ہے, تانوی صاحب کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن کرے گے تمہارا رخ بدلے. بسترے میں جاؤ, یا اللہ میں تیرے دین پر, یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. لیکن زبان نہ ہو اس وقت, یا اللہ میں اور تو ہوں, زیادہ نہیں, ایک دفعہ. اب آسان ہے راستہ, لیکن ہم کرتے نہیں ہے. ہمارا شوق نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا, اللہ ساتھ ہونے کا شوق نہیں ہے. سب کچھ ہے اس کے پاس, وہ ساتھ ہو جائے. بنو میں اجتماع عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے علماء کے بیان میں, 2007 یا 2008 مرکز میں علماء کو جمع
کہ رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے. وہ کہتے ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، سفر پر جیسے کراچی والے لوگوں ہم نے دیکھا ہے رائے میں آتے ہیں نا گھر سے بسکٹ سب کچھ پکا کر کے راستے کے لیے، تو ان کو ایک لمحہ بھی وہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ راستے میں کیا کہوں گا، کھانا تو میرے ساتھ ہے. عبدالوہاب صاحب فرمائے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، عبدالوہاب صاحب کی زبان سے مٹھائی بھی ہے. اس کو تھوڑا بھی یہ غم نہیں لگتا ہے کہ میں راستے میں، کیونکہ کھانا تو میرے ساتھ ہے. جب مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کو کسی، اور اللہ ہر ایک کے ساتھ تیار ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بہت دور ہے، ہم بہت گنہگار ہیں. مجھے یہ قصہ بہت پیارا لگتا ہے. قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، کس پر؟ اور نبی اللہ کے نبی پر غلط تہمت، زنا کی تہمت، ظالم. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین تمہاری بات مانے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے پکڑو قارون کو. قارون چیخے مارنے لگا، زمین میں دھنستا بھی چیختا بھی دھنستا بھی. اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ قارون نے بڑی چیخیں ماری، تم نے معاف کیا. میرے جلال کی قسم اگر وہ مجھے مکارتا میں پھر بھی اس کو، میرے پیارے بھائی قارون جتنا بدبخت تو نہیں ہے. اللہ سے ہاں مانگو، ہاں اللہ کے پیچھے لگ جاؤ. مانگنے کا ایک طریقہ مجھے ایک بچے نے سکھایا. کسی نے 14 سال کے بچے نے، بالکل پکی بات ہے یہ. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں مستورات کی جماعتیں بنا رہا تھا کوٹ مرکز میں. میری ڈیوٹی تھی کسی وقت میں منگل کو، ابھی تو پیر کو بناتے اس وقت منگل کو مرد آتے تھے، پھر جمعے کو نکلتے ہیں. یہ جماعت ہے 4-5 تمہارے ساتھ اہلیہ ہے، میرے ساتھ والدہ ہے، میرے ساتھ بہن ہے، کس گھر میں جائیے اس میں جائیے. اس طرح ایک بچہ آیا 14 سال کا، داڑھی نہیں تھی. کہ عامر صاحب میرا بھی نام لکھ دو، میرا بھی. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے. میں نے کہا تو نہیں جا سکتا، شریعت میں منع نہیں ہے. بالغ تو طالق نبی ضرور فرماتے ہیں غیر شادی شدہ بچہ ایک سے زیادہ جماعت میں نہ ہو، یہ اصول ہے. چلا گیا. رمضان کا مہینہ تھا، جون میں، ظہر کے بعد وقت میں پیاسا بھی تھا. جب دوسرا جماعت بنا رہا تھا وہ اتنا عاجزی کا شکل میرے ساتھ بنا کر کے بیٹا، امیر صاحب میری دادی مجھے گالیاں دی تھی میرا نام. میں نے کہا خدا کے بندے تم میں عقل ہے؟ میں نے ایک دفعہ کہا میں پیاسا ہوں کہ نہیں جا سکتے، کیوں تنگ کرتے. چلا گیا. پتہ نہیں اس کو اللہ نے کیا. جب تیسرا جماعت بنا رہا تھا اس نے اتنے عاجزی کا شکل، میں خدا پاک کی قسم مجھے ابھی وہ شکل یاد ہے کہ میرے دل کو ہلایا کہ اگر قیامت کے دن مولا عظیم اللہ نے کہا کہ ایک انسان اتنا محنتی کر رہا تھا، تمہارا دل پتھر تھا، آ جاؤ. میں نے کہا بھی اصولی بھی ہے، تمہارا نام لکھ دیا. جب اس کا نام لکھ دیا میرے عجیب کی فیت، یا اللہ یہ تو میرے پیارے بھائی جھوٹ نہیں بولتا، اندر سارا گندگی بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے سب میں. لیکن میں نے کہا یا اللہ ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا. نہیں، میں نے اگر ایک انسان تیرے پیچھے اس طرح لگ گیا تو اس کا کام نہیں کرے گا. جو بھی مسئلہ ہو اللہ کے پیچھے لگ جاؤ. کوٹ میں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ ایک رات گزارو، زیادہ نہیں. کوئی مسئلہ ہو سو نہ جاؤ، کبھی رکوع میں کبھی سجدے. عبدالوہاب صاحب نے رائے گنج کے ممبر پر کہا کراچی میں ایک عورت کینسر بیمار تھی، 4 بچے تھے. ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے. گھر آئی، صرف ایک رات گزارا، 1 منٹ بھی سوئی نہیں، کبھی رکوع کبھی سجدہ. یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹر لا علاج ہے، تو علاج نہیں ہے. ان بچوں کو میں کہاں کس کے حوالے چھوڑ؟ یا اللہ میں ان کو جوان دیکھ کر کے پھر مجھے موت دے. سوری رات کبھی رکوع کبھی سجدے کبھی رونے. صبح کو طبیعت بالکل حساس، ڈاکٹروں کے پاس گئی، کہا ایران کے ممبر پر سنی ہوئی کہ تم میں کینسر کی بو بھی نہیں. جا اس طرح مشق کرو. کوئی مسئلہ ہے اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، ایک رات گزارو، دیکھو کہ اللہ کیسے مسئلے حل کر. اللہ پر اچھا گمان رکھو. انا عند ظن عبدی بھی. جب انسان شک میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کام نہیں کرتے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. یہ اتنا آسان زندگی ہے، اتنا آسان زندگی کہ اس سے دنیا میں آسان زندگی ہے ہی نہیں. اور اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی ہر چیز میں. میرے پیارے بھائیو، اس وقت ہمارے یہ تو چونکہ پرانوں کا مجمع ہے، کوشش کرو کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرو. اللہ کو اس سے بہت نفرت. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز دل سے پیاری ہو. ہمارے نبی نے کیا،
ہاں ایک قدم بھی سنت طریقے سے بیت الخلاء جاؤ، یہ خلاف سنت نفلوں سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ عربوں میں ایک لڑکا فیروزی میں گیا، وہاں باتھ روم میں گر گیا لیٹرین میں، باپ شرم کے مارے لوگوں سے کہہ نہیں سکا کہاں مرا ہے باتھ روم میں۔ 3 دن کے بعد باپ کو خواب میں آیا، باپ پریشان نہیں ہو، میں لیٹرین میں مر گیا تھا لیکن سنت طریقے سے داخل ہوا تھا، اس لیے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاں ہر چیز میں لوگوں کو نہ دیکھو میرے پیارے بھائیو۔ ہمارا کوارٹ میں تو بڑے آدمی، نام نہیں لیتا ہوں، ایک کی بیوی نے کہا کہ تو ہم پر اتنا سختی کرتا ہے، وہ فلانا بھی تبلیغ ہے، اس کے گھر میں یہ ہے، اس کے گھر میں یہ ہے۔ اس نے کہا وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ مجھے وہ پیش کرتے ہو، جس کا تم مجھے بتاتا ہے کہ وہ بھی تبلیغ ہے، اس کے گھر میں یہ ہے، تم نے شادی، وہ کوئی پیغمبر تو اللہ نے تو مجھے پیغمبر کے پیچھے چلنے کا وہ دیا۔ اور میرے پیارے بھائیو، ایک درخواست ہے آج کے مجلس سے، خاص کر یہ چیزیں لے جاؤ، نماز پر محنت کرو۔ آج بھی ہمارے پیر صاحب نے کہا ادھر آپ کے شورا والوں سے، نماز سارے ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے لیکن ہماری نماز نہیں ہے۔ مولانا عمر پالن پوری فرماتے ہیں بھینس دودھ دیتی ہوئی ہے لیکن مری ہوئی بھینس دودھ نہیں دیتی ہے۔ نماز پر کوشش کرو۔ آج سے تو یہ دیکھو، ہم دنیا کا کام چھوڑوانا نہیں چاہتے لیکن کچھ ترتیب بناؤ، کچھ وقت اعمال کے لیے بھی فارغ کر دو۔ یہ دیوبند کے بانی گزرے ہیں، کس کے؟ قاسم نانوتوی، ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے۔ اگر یہ رائے کی بتائی ہوئی بات ہے، اگر شروع کرو گے فائدہ ملے گا۔ اگر کسی نے شروع کر دیا کہ 24 گھنٹے میں 2 رکعت ایسے پڑھو کہ اس پر آدھا گھنٹہ لگاؤ، 2 رکعت نفل کتنا؟ تسبیحات پڑھتی ہوئی سبحان ربی الاعلی سجدے میں، اس تصور سے سجدہ کرو کہ یا اللہ تیرے بالکل کتاب میں لکھے ہوا ہے تیرے قدموں کے درمیان میں نے سر رکھا ہے، سب سے زیادہ قریب رب مانا مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات، زبان پر تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، یا اللہ میری چھوٹی ضرورت ہے تو بہت بالا نہیں، مانگتے رہو۔ آدمی کا دل نہیں چاہے کہ سجدے سر اٹھائے۔ ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے عربوں میں تو بتا رہے تھے کہ وہاں اتنا مزہ آتا، سجدہ میں 25 مرتبہ تسبیح آدمی پڑھ سکتا تھا ایسے نفلوں میں۔ ہاں تھوڑا تو نماز کو وقت دے دیا کرو، 2 رکعت 24 گھنٹے میں کچھ مشق کرو۔ یہ تو میری بے اصولی ہے لیکن رشید وہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بتایا ہوا ایک نماز ہے، میں نے 10واں دن ہے شروع کیا، ابھی آدھا 2 رکعت پر آدھا گھنٹہ لگتا ہے، میں نے شروع کر لیا۔ میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک، ہم بھی زیر تربیت ہے اونچے نہیں ہے، لیکن خاص کر مجھے جو دکھ ہوتا ہے کوارٹ میں بھی بتاتا ہوں، اور یہ ہے کہ قوما جلسہ نماز میں پورا کرو، قوما جلسہ یہ ہاں پورا کرو۔ ہاں یہ رکوع میں چلے جاؤ، یہ رکوع نہیں ہے۔ ہاں یہ باقی مذہبوں میں ایک تسبیح مقدار کھڑا ہونا فرض ہے، ہمارے حنفی مذہب میں واجب ہے۔ سجدے سے آ کر کے ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرنا، فوراً جانا، یہ نبی علیہ السلام نے مشکات میں حدیث ہے 3 مرتبہ صحابی پر صلاۃ مسیح دہرایا ہے۔ اس مجمع میں علماء ہوں گے، علماء کی قدر کرو، لیکن بعض جگہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، اپنے شاگرد کے مدرسے میں گیا، میں نے دل میں اس نماز کو میں دوبارہ دوہرا ہوا، امام نے ایسے نہ قومانہ جلسہ، تھوڑا نماز کو وقت دے دیا کرو آرام سے۔ ہاں نماز تو ساری زندگی کو، ہمارے یہ پیر صاحب کسی کا قول نقل کرتا ہے کہ بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتے۔ انسان نماز تو چھوڑو، وضو بھی انسان کی زندگی بناتی ہے۔ میں ابھی 3 مہینے پہلے افغانستان گیا تھا اجتماعات کے لیے، 2 ساتھی رائے گنج کے تھے، 2 کوارٹ کے، 2 پشاور کے، 5 اجتماعات کیے، غزنی کا، گردیز کا، خوست کا، شیرانہ کا اور لوگر کا۔ وہاں آپ جیسے عمر کا ایک ڈاکٹر، آپ سے تھوڑا عمر میں کم ہوگا لیکن سفید ریش تھا، مجھے کہنے لگا کہ تو ادھر آیا تھا 3 سال پہلے، ارگون اجتماع میں تم نے بیان کیا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی زندگی اسراف والی ہوگی، اس کی زندگی، ہمارے استاد فرماتے ہیں
اور نبی علیہ السلام وضو میں پانی بہت کم استعمال کرتے. ایک مود سا کا چوتھائی حصہ ہے. میں نے جو حساب لگایا ہے تقریباً 1 کلو سے کم ہے. 875 گرام، بعض علماء نے 775 لگایا. مطلب یہ ہے کہ کم پانی. اس نے کہا 3 سال ہو گئے میں نے دونوں فائدے محسوس کیے وضو میں پانی. میری نماز میں بھی نورانیت آئی اور میری زندگی اسراف سے. اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. آدمی وضو بھی بناتا ہے اور اللہ کا اپنے آپ کو ناپسندیدہ بناتا ہے. یہ تو آج مشق کرے کہ انشاءاللہ ہم وضو میں، یہ نہیں کہ ٹوٹی کھلی ہے پانی لیتی بھی نیچے بہتا بھی جائے فوراً بند کرو، لے پھر بند کرو. کس کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائی مشتاق صاحب فرماتے تبلیغ کے معنی تبدیلی، باتیں سیکھنا نہیں ہے، زندگی بدلنا ہے. جو بات سامنے آ جائے اللہ ہمیں صحابہ جیسے یا اللہ صحابہ کی محبت بھی نصیب کرے. مجھے یہ بات عجیب دل پر لگتی ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے ایک صحابی کو ڈکار آیا. کیا آیا؟ ڈکار، تھوڑا سا شریر زیادہ کھایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر من جوشائے کا، یہ اپنا ڈکار روکو. جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں. یہ حدیث ہاں آپ کو بھی پہنچ گئی، مجھے بھی پہنچی. صحابی کو بلا واسطہ ہمیں بالواسطہ پہنچ. مولانا ابراہیم سے رائے ونڈ میں سنا کہ اس صحابی نے اس حدیث سننے کے بعد 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کیا. 30 سال تک اتنا نبی کی بات آئی بس آگے پیچھے پھر سوچنا نہیں ہے. ابھی آپ نے سنے میں کوارٹ مرکز میں یہ بیان ہر وقت کرتے ہوں، لیکن پھر بھی لوگ اس پانی ایسے احساس کے ساتھ استعمال کرتے. اس کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے. نماز کا، نماز کے ترجمہ سیکھو. نماز میں تو اللہ سے مانگا ہے. سوالات کہتے ہیں، سوالات دعا کو کہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. کچھ تو آدمی کیا مانگتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے. یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے. یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے نہیں مان. یہ تو میں نے دعوی کیا آسان بات. یا اللہ وایاک نستعین، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما. یہ تو میں نے اس بات میں تو میری مدد فرما. دل متوجہ ہو. لا يقبل اللہ من قلب لاہن. غافل دل کی دعا نہیں سنتے. الحمدللہ رب العالمین سوچ کہاں ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے تنہائی میں ذکر کرنا ہوگا. یا 2 رکعت جو میں نے کہا مشق شروع کرنا ہوگا. کراچی کے بزرگ تھے ابراہیم عبد الجبار، رائے ونڈ میں علماء کے جوڑ میں بیٹے تھے، کراچی کے امیر تھے، آپ حضرات جانتے ہوں. میں نے کہا نماز میں خشوع خضوع کیسے آئی؟ تو اس نے کسی دوسرے بزرگ کا حوالہ دے دیا کہ وہ جب نماز پر کھڑے ہوتے تو دعا میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے. یا اللہ آدمی تو چاہتا ہے لیکن شیطان نماز سے پہلا آ کر اللہ سے مانگو، یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے. نماز پر محنت کرو. رکوع، سجدہ، الفاظ، قومہ، جلسہ، نماز کو کچھ وقت دیا کرو. ہاں، اور یہ جتنے پریشانیاں ہیں دنیا میں ان کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اعمال سے ہے. جتنے ابھی دن بدن بڑھتے رہے اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. نبی نے خوشن گوئی کی. مجھے اردو صحیح آتی بھی نہیں ہے، کیا کروں. ایک جملہ ہے میں اردو میں ترجمہ نہیں. 10 زمانہ براشی کے خلق بدا سے پریشانی ہوئی پہ قبر کو ول گڑی. او کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا. قبر پر اپنے آپ کو گرائے گا، کتنا بےغم ہے. سب کچھ ہوگا لیکن پھر پریشان. وہ زمانہ آنا، اس سے پہلے کچھ کر لو. ہاں، یہ حالات جو آتے ہیں اعمال کے خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے. ہمارے دل و دماغ میں یہ ہمارے ساتھ بڑا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں، یہ چیزیں نہیں. خدا پاک کی قسم یہ بالکل غلط ہے. جتنے پریشانی آتا ہے ان کا تعلق اعمال صحیح کرو، اللہ تمہیں بچائے صحیح اعمال پر. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے کوارٹ کے مرکز کے پیر اعظم شاہ صاحب سے سنی ہوئی بات ہے کہ یہ ابھی جو حالات کچھ سال پہلے گزرے ایجنسیوں میں سرحد میں دینداری زیادہ ہے. پنجاب میں یہ تو بالکل اظہر من الشمس سے سب لوگ جانتے ہیں. لیکن جہاں دین ہوتا ہے وہاں تو امن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدامنی یہاں زیادہ
بدامنی یہاں زیادہ تھی. عبد الوہاب صاحب اس کے دو وجہ بتاتے تھے. سرحد میں سود زیادہ ہے. سرحد میں لوگ کاروبار میں سود کرتے ہیں, علماء سے پوچھتے نہیں. کاروبار علماء سے پوچھو, تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ سود ہو جاتا ہے. میں ایک دکاندار کے پاس گیا کوارٹ میں اس سے سبزہ گھر میں سودا لے آتا ہوں. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مدرسے میں آتا. میں گیا تو مسئلہ پوچھتا ہے, مولوی صاحب مجھے میری وہ نے ماں نے 9 لاکھ روپئے دیے, ہر مہینے 6 لاکھ روپئے دے. تو میں نے کہا یہ تو سود ہے. ساتھ گاس بیٹا کھڑا تھا, اس نے یہ بات سنی. وہ کہتے مولوی صاحب یہ تو میری بہن نے مجھے 3 لاکھ روپئے دے, ہر مہینے 3000 دے. تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. سود میں سود اللہ کے ساتھ اعلان جانا. تھوڑا میرے پیارے بھائیو, جو وقت لگائی ہو کم از کم علماء سے مسائل معلوم کرو. عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں یہ سرحد میں جو بدامنی ہے اس کا وجہ, ایک وجہ کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے. یہ عبد الوہاب صاحب کی بات. پنجاب کے لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ دینی مدرسوں پر, اور پٹھان نماز روز زیادہ لگتا ہے لیکن پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا. کوارٹ میں یہ ہمارے شاگرد تھے, ٹانگ کے تھے, کوارٹ میں ہے مدرسہ, بڑی ٹنگ چوک میں مدرسہ. ابھی انتقال کر گئے, نوجوان تھے, مفتی عنایت اللہ. ہم اور ہمارے مدرسے کے مولوی محمد شاہ صاحب وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. 8-10 سال کی بات ہے. پنجاب سے آٹا آنا بند ہوا تھا. تو مدرسے کے 7 فلور میل ہے, آٹے کا میل کا دیوار ہے. لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تھا, پنجاب سے بند ہوا. تو میں نے مذاق میں وہ طالب علم سے کہا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا, تمہارے ساتھ تو آٹے کا. اس نے کہا ہاں ہمیں ہر مہینے 20 کلو کے 20 تروڑے, وہ تروڑا جو 20 کلو کا ہوتا ہے 20 عدد میں دیتے ہیں. 6 تروڑے ہر میاشتے رکھائی. میں نے کہا مفت دیتا ہے یا پیسوں پر؟ اس نے کہا نہیں مفت دیتا ہے. میں نے کہا مالک پنجابی ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے. میں نے کہا پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے. پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے, یقین کرو. پھر 3 سال کے بعد اس مدرسے میں گئے ہوں. محترم نے کہا ابھی ایک بات اور بھی زیادہ کرو اس جملہ جو آپ بیان کرتے. پہلے یہ 2 پٹھان اور پنجابی کا مشترک تھا. ابھی پٹھان نے اپنے سے ملی ہمارے تروڑے بند کر دیے. یہ یقین کرو. یہ بھائی دوسروں کو نہ دیکھو, کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو تو وہاں اس کی تکلیف دور کرنے, اللہ پاک کے ذات کی قسم اللہ پاک اس سے 10 گنا تکلیف ہی دور کرے. من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف قربته فليفرج عن معسر. میرے پیارے بھائی یہ میں بالکل بھی وصولی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں. کل اس وقت مرکز سے آیا, مغرب کا نماز کہاں پڑا؟ مرکز میں. پھر عشاء کو اپنے مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر ایک عورت بہت سردی تھی, وہاں بیٹھی ہوئی تھی, چادر میں لپٹی ہوئی سوالی. تو میرے دل میں آیا, کبھی عورتوں کو دیا نہیں. میں نے کہا اس سردی میں جو بیٹھی ہوئی ہے, رات کا وقت ہے, ضرور جیب میں 100 روپے کا نوٹ میں 10 روپے تو ہر ایک دیتا ہے, کچھ تو کام تو ہو جائے. خدا پاک کی قسم عشاء کی نماز میں ایک ساتھی آیا کہ تمہارے ملاقات کی 1000 روپے کا نوٹ دے, 1 کے 10. یہ ایک نہیں, میں نے کئی دفعہ. ایک دوسرا آدمی چند مہینے پہلے آیا تھا کارک سے ملاقات کے لیے, لیکن ایسا آدمی جس پر آدمی کا دل کہ بھائی یہ تو بڑا پریشان ہے, اس وقت اس کے تکلیف دور کرنے میں لگو. وہ 500 روپے کرایہ دے دیا. جمعہ کا نماز پڑھا, ایک آدمی میرے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے 5000 کا نوٹ اس کے مسافر کے ساتھ. یہی ہمارے منصور صاحب افریقہ میں, اس کو یہ اطلاع یہ کہ وہ افریقہ میں ان کے سب کچھ کیا ہے, ڈاکو نے سب کچھ چورایا ہے, ان کی بستر وغیرہ. ہماری پیر اعظم شاہ صاحب نے شورا والوں کو جمع کیا ادھر پرانے مرکز میں کہ بھائی ان کے لیے کچھ جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں. ہماری جماعت 7 مہینے کی گئی تھی یا سال کی, یہ خود ان میں تھا, ان کے پیچھے پیسے بھیجنا ہے. ابھی عصر سے پہلے مجھے ایک ساتھی نے, میں افریقہ کے سفر میں قرضہ چڑھا ہوا تھا مغربی گینی کناکری کے سال میں, 1000 روپے کا نوٹ عصر سے پہلے دے دیا. اس کو پتا تھا کہ مولوی صاحب کو کچھ قرضہ ہے. عصر کے بعد یہ تقاضا چلا کہ بھائی, میں نے کہا تمہارے 1000 پر ویسی, وہ 10,000 کا میرے اوپر قرضہ کراچی والوں کا رہ گیا تھا, ہمیں دیا تھا. میں نے کہا یہ 1000 پر تو ہمارا کام ویسے بھی نہیں ہوتے, اس میں ڈال دیا. شب جمعہ کے ایک آدمی مجھے 10,000 روپے لے آیا. مولوی محمد شاہ صاحب سفر کو روان تھا. میں نے کہا اس کی ریس نکالنے تمہارے لیے لیا.
یہ تو 3-4 لیکن عام نہیں ہے. جب دیکھو کہ یہ آدمی بڑا پریشان ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ کے اس کو تکلیف جان سے ہو یا مال سے تکلیف دور کرنے میں لگو. حدیث ہے من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن معسر. جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے, اس کے دعاؤں کو قبول کرے, کسی مصیبت صدا کو تکلیف میں دے کر اس کو تکلیف دور کرنے میں لگ جاؤ, تم دور کرو گے نہیں, اللہ پاک تمہارا 10 گنا تکلیف ہو. اتنا آسان مسئلہ. ہاں اللہ بہت بڑا غیرت والا ہے. جب تو اس کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. ہاں آج بالکل امت سے جانوروں جیسے اپنا پیٹ بھرو, کسی کا وہ فکر ہی نہیں ہے. ہاں تو میرے پیارے بھائیوں, ابھی جو امت پریشان ہے, قرآن نے جو نسخہ بتایا ہے, بات میں کوشش کرتا ہوں سمیٹتا ہوں. 2 چیزیں اللہ نے بتائی ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ امت میں ہوں گے میں ان کو عذاب. مولانا اجاز رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ کام اللہ نے ہمیں نبی کا بدل دیا. یہ کام ہمیں, اس کام کے ساتھ وہی برکت رحمت اللہ نے جوڑی ہے جو نبی کے ذات نے دی. چند دن پہلے ہمارا شورا والے بیٹے تھے, مفتی صاحب شاید آپ نہیں ہوں گے, مولانا نذر الرحمان صاحب کا خط عبدالوہاب صاحب نے, ہمارے پیر صاحب نے نکالا, ابھی تازہ خط. بہت وہ جملہ مجھے بہت پیارا لگا. جو آدمی نبی کے کام کو اپنا کام سمجھے اور نبی کے فکر کو اپنا فکر بنائے, اس کا وجود ہی دنیا میں اللہ کے عذاب کو دفع کرے. اس آدمی کا وجود دنیا میں جو اپنے آپ کو نبی کا کام سمجھے اور نبی کے فکر کو اپنا فکر بنا دے, اس کا وجود ہی اللہ کے عذاب کو دفع کرے. اور یہ قرآن سے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, جب وہ نبی والا فکر والا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. یہ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ہمارے کوٹ میں 2 بستیاں ہے, آڑا خیل لانڈیوال. ایک پہاڑ پر دشمنی تھی, 14 سال دشمنی. تو ایک کہتے یہ پہاڑ ہمارا ہے, دوسرا کہتے ہمارا ہے. قومی 2 بستیوں کے درمیان کوٹ کا 10 کلومیٹر ہے. تو وہاں آڑا خیل میں تبلیغی جوڑ مقرر, میں خود اس میں موجود تھا, ہمارے مرکز کے بڑے سارے تھے. 11 آدمی وہ جوڑ سے نکل گئے تو ان کے درمیان بڑے بڑے درے والے لوگ آئے, اکانا پکے قیدا والے سوڑا کے لیے بات ہوئی. وہ دشمنی ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی تھی بھی نہیں. ایک دوسرا واقعہ مولانا سید احمد خان صاحب سے رائے میں وہ چھوٹے مطبخ میں سنا, میواتیوں کو جمع کیا. میواتی لوگ تھے, وہ ہندوؤں کی زمین بٹائی پر کاشت کرتے تھے. چند سال بارش نہیں ہوئی, ہندوؤں کے اتنے قرضے چڑھے کہ انہوں نے کہا کہ فلانے تاریخ پر ہمارے قرضے ادا نہیں کیے تو ان زمینوں کو تم نے چھوڑنا ہو. مولانا علاقے کی 20 آدمی بڑے بڑے مولانا اجاز رحمت اللہ کہ بھائی حضرت دعا کرو, ہندو بڑے زوراور ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہمارے تو اپنے گھر نہیں ہے, بیوی بچے کہاں لے گئے. مولانا اجاز رحمت اللہ ایسی دعا نہیں ہوتی. یہ 20 آدمی جو آئے ہیں گھر جانا نہیں ہوگا. جیسے میں کہوں آپ مانیں گے نہیں, میں گارنٹی دیتا ہوں یہ مجمع اگر کل گل نہ جائے اللہ کے راستے میں, کل اللہ بارش برسائے گا. بالکل پکی بات ہے, لیکن اللہ ہمیں اس کا یقین بنا دے. ہاں اللہ برباد نہیں کرے گا, بنائے گا, ایمان بنے گا. وہ تو حالات کے خلاف جو قدم رکھے کا عمر پر پوری بنگلہ دیش سے اجتماع میں فرماتے, اللہ ظاہر کے خلاف اس کی مدد کرتا ہے. اللہ بغیر ظاہر کے خلاف مدد کرتا ہے. نکلے اللہ نے ان قانون مولانا سید احمد خان صاحب, اللہ نے ان کی زمینوں پر ایسے بارش کا دور آیا کہ ایک فصل میں سارے قرضے ادا ہو. پھر میواتیوں نے ہر گھر سے 1 آدمی دی تھی. آپ کے وانا کے تھے احمد گل صاحب پشاور میں, اس نے لاچی مرکز میں بیان کیا کہ کرنل منیر پنڈی کا شورا کا آدمی ہے, اس نے یہ قصہ بیان کیا کہ پنڈی میں ایک کھیلے کا وہ ریڑھی لگانے والا آدمی تھا, چھیلے کا ارادہ کیا تھا. تاریخ آیا تو ساتھی گئے کہ بھائی تمہارے چلے کا وقت. اس نے مٹی کا خزانہ جمع کیا تھا, اس کو تھوڑا 20 روپے اس میں سے نکلے. 10 بیوی بچوں کے لیے چھوڑے, 10 لیے. اس وقت پنڈی سے پرانے پنڈی سے رائمنڈ تک آنے جانے کا ٹکٹ 10 روپے تھا. جماعت کے ساتھ تشکیل ہوا. امیر سے کہا کہ امیر صاحب لوگوں کو بتانا نہیں ہے, کھانے کے وقت میں جو بھی کروں گا میرے ساتھ پیسے نہیں ہے, گاس کہوں گا جو بھی کہوں گا.
بیوی کو بتایا کہ بھائی یہ پیسے تو 10 روپے چلیں گے نہیں ہے، لیکن اپنی وہ حاجت کسی پر ظاہر بھی نہیں کرنا ہے۔ گھر میں 10 روپے ختم ہو گئے، بچے رونے لگے، ماں ہم نے کون سا گناہ کیا کہ کانا نہیں۔ ماں تسلی دیتی رات آ گئی، رات کو بچے بہت زور سے، ماں بھی رونے لگی، یا اللہ، روتے روتے سو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اے بیٹی تمہیں مبارک ہو، تم نے آج میری بیٹی فاطمہ کا سنت زندہ کر دیا، تمہارے بچوں نے حسن حسین کا سنت، اور تمہارے خاون نے حضرت علی کا سنت، اور اللہ نے تمہارا پر انتظام کر دیا۔ مطمئن ہو گئی۔ صبح اذان سے پہلے دروازہ کٹکھٹایا گیا، ٹکا پائی، اس میں بوری چینی کی، آٹے کی، گھی کی، کیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا وہ تو رات کو نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا، اس نے کہا وہ یہی ہے، میں کارخانے کا مالک ہوں، مجھے بھی نبی خواب میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے اذان سے پہلے سامان نہیں ہو تو نہ تم تو رہے گا نہ تمہارا کارخانہ رہے گا۔ لیکن یہ تو قربانی کے بعد آتا ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لگ بھگ میابان میں چھوڑا تو پھر کیا ہو گیا۔ ہاں بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے آخری ملفوظ ہے، توجہ سے سنو۔ فرمایا 5 باتیں اگر کام کرنے والوں میں آ گئے، ایک مٹھی بھر جماعت، زیادہ نہیں، تبلیغ میں مقدار نہیں ہے، معیار ہے، تھوڑے ہو لیکن صفات والے ہو، ایک مٹھی، یہ مولانا یوسف رحمہ، ایک مٹھی پر جماعت 5 باتوں پر آ گئی تو ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب، پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے۔ پھر مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سے کر، اللہ کے ہاں قبولیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ تو ہاں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی نکلنے کو کہا جائے تو پھر نکلو، عزتم پھر تو یہ نبی کی وصیت ہے، فن پھرو، جب تم سے مطالب ہو جائے پھر آگے پیچھے نہ دیکھو کہ کیا ہوگا، ہر حال میں نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام کس حال میں نکلے ہیں، بیوی کو کہاں چھوڑا ہے، اسماعیل خان کے گھر میں چھوڑا ہے، بیوی رشتہ داروں میں چھوڑا ہے۔ ایک بڑے عالم، میں نام نہیں لیتا ہوں، جو رمضان میں عام علماء کو دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، 1000 1200 1400 علماء ہوتے ہیں، اس نے یہ بیان کیا ہے، عام عالم نہیں ہے، جو علماء کو پڑھانے والے، کہ وہ بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے دوبارہ بیوی کے ساتھ ملے، درمیان میں 40 سال گزر گئے، تو نیچے سے علماء نے کہا یا شیخ من اینا تقولو، کتابیں پڑھی تھی، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے، 40 سال چھڑوائے ہے۔ ہاں تو ایک تو جب نکلنے کو کہا جائے تو لے، دوسرا جان کی پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے جب وہ کپتی مارا، جان نکل گئی تو ورنڈے برے ساری، قرآن کہتا ہے خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام ڈرتا بھی تھا، پیچھے دیکھتا کہ میرے پیچھے لوگ آئے، ابھی اس کے پاس بھیج رہے ہیں جس سے بھاگ گیا۔ جان کی پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ۔ دوسرا بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر۔ مجھے یہ اپنے کوڑا خطر میں پڑھتا تھا، میں نے کہا کہ یہ شریعت میں کیسے ہوگا کہ آدمی تبلیغ میں نکلے اور بیوی بچوں کے حقوق میں کمی آ جائے، یہ ذہن میرا نہیں، لیکن مولانا الیاس مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر دین دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو یہ حالات برداشت صحابہ نہیں کیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے یہ لوگ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، وہی اصول استعمال کرنے ہوں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ 3 دن سے بھوکی ہے، یہودی کے گھر میں جاتی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے وہ ابو بکر صدیق نے اندھے باپ کو گھر میں چھوڑا ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، یہ حالات انہوں نے برداشت کیے۔ تو بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ۔ ہاں جس وقت نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ، جان کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر، کاروبار کی پرواہ کیے۔ اور 5ویں بات وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ پر ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا، خواب دیکھو دلیل نہیں ہوتے، لیکن بخاری میں حدیث ہے نیک لوگوں کے خواب ہے، وحی کا چیا بھی تو وحی لا یبقى من النبوہ الا المبشرات ہوتی، کسی بات کی تائید ہو سکتی ہے ایسے، یہ آج سے نہیں ہے نیک لوگوں۔
46واں حصہ ہے بخاری میں نیک لوگوں سے ابوا کی کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام ڈرائیونگ کر رہا ہے، کون؟ اور ساتھ ابو بکر عمر رضنو بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھا ہوں، 4 آدمی، کار چل رہی ہے، پہاڑی پر چڑھ رہی ہے، ایک حد آئی کہ سخت چڑھائی سخت تھی، گاڑی رک گئی، نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے پیوں کو پتھر دے دو، نیچے گڑے میں نہ چلی جائے۔ میں اترا، کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں ہے، لیکن پیچھے دیکھا تو ابو بکر عمر نے اپنے سروں کو نبی علیہ السلام کے تو پتھر ڈھونڈ رہا ہے اور ابو بکر عمر اپنے سروں کو رکھ رہا ہے۔ یہ دل میں اس کو کچھ خیال آیا تھا کہ صحابہ نے کچھ کیا، ہم نے بھی کیا، پھر اس خواب کے دیکھنے پر نقص سال کے لیے نکلے۔ تھوڑا سا کر لو میرے پیارے بھائی، درمیان میں 1-2 باتیں پھر میں کی تو ختم کرتا ہوں، مجھے آپ مجمع پتہ نہیں پھر زندگی رہی یا نہیں۔ ایک تو یہ دنیا کے حالات سے پریشان نہ ہونا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، دنیا کے حالات سے یہ وقتی چیزیں ہیں۔ یہ حدیث بہت پیاری مجھے لگتی، بہت۔ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، بے انعم رجل من اہل الدنیا، کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا، قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی۔ اس لیے کسی کے دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر آج ہے کل نہیں رہی، قسم کہے گا یا اللہ میں نے خوشی، یہ سارے پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا ایک دوسرا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا، لیکن اللہ کو راضی کیا ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہا، ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے، اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب جنت کا ایک چکر لگوائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بوسا قط، اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی بھی تھی؟ دنیا کی تکلیف، تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی۔ یہ دنیا کی تکلیف آج ہے کل نہیں ہوگی، اصل آخرت ہے۔ ہاں، اس میں گھبرانا نہیں ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ حالات بھول جائیں گے کہ میں نے کوئی بھوک برداشت کی، لیکن کرو لو کچھ ایسے کچھ کر لو کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پی رہے۔ جنہوں نے بیویوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا وہ خون کے آنسو بہائیں گے، ان لوگوں کے قیامت کو دیکھیں گے، یہ بیویاں تو رہ جائے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی، یہ منظر وہاں پہ عزتیں شروع ہوگی۔ اس لیے میرے پیارو، ایک تو یہ، اور دوسری ایک چیز یہ ضرور کرو، ابھی گھروں میں محبت نہیں ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ریاض الصالحین میں ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر داخل نہ ہو۔ سلام کے بغیر، جب آدمی سلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات ٹھہرنے کا، گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے۔ اور جب آدمی بغیر بسم اللہ کے سلام کیا اور کھانا بغیر، تو شیطان اور شیطانوں کو بھی بلاتے۔ اگر ساتھ ساتھ مشکات کی شرح مظاہر حق میں تھوڑا سا اور بھی کرو گے تو تنگی بھی دور ہوگی۔ بالکل پکی بات ہے، السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، یہ عادت بناؤ۔ فرماتے اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہے، نبی کی بات ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ عمل کر لیا کرو۔ ہاں، سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تبلیغ 2 حصے ہیں، ایک حصہ تو خروج ہے۔ نبی علیہ السلام کے عمر پالن پوری فرماتے تھے 23 سالہ زندگی نبوت کی، کتنا؟ 23 سالہ۔ خروج کے کتنے ہیں؟ 4 سال، یہ عمر پالن پوری کے 19 سال مقام پر ہے، مقام پر بھی اس کام کو وقت دینا۔ ادھر جوڑتا، یہ مرکز نہیں تھا، اور مرکز تھا، پرانا آپ کا مرکز تھا نا، وہ یہ نہیں بنی تھی۔ ہمارے کوارٹ والے آئے، ان کے لیے دعا بھی کرا، ہمارا میر مستجی صاحب کو اللہ صحت دے، یہ ہمارے شورا کا زبردست آدمی تھا، بھی گھر پر پڑا ہے، اس کا مذاکرہ تھا ظہر کے بعد۔ مذاکرے کے درمیان ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب ہے، اس سے بات لے لی، وہ بات مجھے یاد ہے۔ فرمایا کہ حضرت جی سے کسی نے کہا انعام اللہ کہ تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی، تبلیغ میں لگے ہیں۔ لوگوں سے کہا بتاؤ بھائی کیا وجہ ہے؟ پھر فرمایا تبلیغ کے 6 اعمال ہیں، کتنے ہیں؟
3 خصوصی ہے 3 عمومی. خصوصی ممبر پر بیان کرنا، مشورے میں بیٹھنا، بڑے بڑے لوگوں خواص کی یہ ساری زندگی بھی کرو گے جب تک 3 عمومی نہیں ملاؤ گے ترقی. عمومی میں یہ ہے کہ جب بھی بیان ہو، محلے میں ہو، جہاں بھی ہو، اول سے آخر بیان میں بیٹھو اول. دوسرا یہ کہ جب اپنے محلے کا گشت ہو تو کسی دوسرے کام میں نہ نکلو، گشت میں نکلا کرو. اس میں جو منصور صاحب نے ابھی ظہر کے بعد بتایا کہ سارے، اور یہ بھی یقین کرو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ عبد الوہاب صاحب فرماتے عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی. یہ تہجد سے بھی بڑی ہے. گشت میں بالکل نہ کرو، دونوں گشتوں میں خود نکلا کرو، یہ عمومی کام ہے. اور 27 دن کے بعد محلے والوں کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگاؤ، دیکھو کہ تمہیں ترقی ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ مقام کا کام ہے. اور اصل جیسے پہلے بھی بتایا ہر آدمی کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے. اور باہر ملکوں کا بھی ہم پر حق ہے. ہم پوری دنیا، ہم پاکستانی نہیں ہے، ہم عالمی ہے. نبی علیہ السلام عبد الوہاب صاحب فرماتے یا اہل المکہ نہیں کہتے، یا ایھا الناس، خطاب مکے میں کہتا ہے اور سوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے. تو اس کے لیے آج تو یہ سارا مجمع ایسے دعا کرے کہ ایسا تشکیل ہو جائے. یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر تشکیل کے نہ رہ جائے، کچھ نہ کچھ تشکیل اس کی ہو جائے، چاہے فروج کو ہو چاہے گھروں کو ہو. ہر آدمی آزان آج فیصلے کرو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ باہر ملکوں میں پیرنے سے الحمدللہ کفر میں مدرسے بن گئے. ابھی تفصیل نہیں جاتا، غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور فضائیں بن رہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. روس جیسے ملک میں ابھی پچھلے اجتماع 60 سال کے لیے علماء تھے، یہودا کو نہیں جانتے. یہ نقل و حرکت کی برکت. تو ہاں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بیرون کے لیے سال اور 7 مہینہ ہم کو 8 میں یہ چلاتے. توجہ سے سنو، رائیوین کا جوڑ کب ہے؟ ابھی 6 دن 5 دن یہ ہے، پھر جنوری ہے، فروری ہے، 2 مہینے ہے ابھی تقریباً. ٹھیک ہے نا؟ تو جوڑ پر نقد نکلیں گے. جوڑ سے پہلی بھی منانی ہے، جوڑ پر یا جوڑ پر تفقد کریں گے اپریل مئی جون سے بعد نہیں ہے. اس میں ایسے ساتھی بھی خواہ نام دے دے جو جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے، چلا ابھی سے شروع کرے اور پھر جوڑ پر تفقد کرے. ماشاء اللہ بھائی لگ درخواست کہوں پکوٹ کے بدوا دیتا کہوں کچھ وہ نہ شورے ہوئی ہر سڑائی تشکیل ہو. کوئی عمر پالن پوری فرماتے ہر مسلمان کے لیے کم از کم 1 سفر تو باہر دنیا کا کرنا چاہیے. باقی حساب نہیں لگانا چاہیے. جنہوں نے کیا کہ وہ پھر تو جن کے 4 مہینے لگے ہیں 2 چلے لگے ہیں یا 1 چلا باقی ہے ابھی لگائے گا، وہ ساتھی کھڑے ہو جائے. دل سے دعا کرتا ہوں. وہ عبد الوہاب صاحب کی بات کے مشتاق صاحب کہتے ہیں میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا پھر پوری زندگی نہیں پہنچ سکا. یا اللہ سارا مجمع عمر قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم ہے. بات بھی سنو، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا مقبول بندہ. یہ ہزاروں کا مجمع ہے. یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما.